نرم دل لوگ ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اپنا تن اور من ہمیشہ صاف رکھو، کیا خبر کب اپنے رب سے ملاقات ہو جائے۔ اگر تمہیں زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے تو بے شک تم کوئی اور ساتھی نہ چنو گے سوائے اللہ اور اس کی محبت کے۔ انسان کو اپنے عیبوں پر نظر رکھنی چاہیے ورنہ اس کی نیکیوں کو نظر بد لگ جائے گی۔ دنیا میں کھو کر تم نے اسے اپنے لیے بوجھ بنا لیا ہے۔ اس دنیا سے اوپر اٹھو، ایک نئی سوچ تمہاری منتظر ہے۔ میں نے شمس سے پوچھا کہ تصوف کیا ہے تو انہوں نے فرمایا دل میں خوشی محسوس کرنا جب دکھ ظاہر ہو۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کی بجائے محبت کو آباد کرو۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنی زبانیں جانتے ہیں، دل کی زبان جاننا آپ کو قیمتی بناتا ہے۔ زندگی کو ایک امانت کی طرح گزارو کیونکہ ایک نہ ایک دن یہ اپنے مالک کو واپس کرنی ہے۔ تمہاری روح کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی مرض نہیں کہ تم خود کو کامل سمجھنے لگو۔ تم اس دنیا میں رہتے نہیں ہو بلکہ اس دنیا سے گزر رہے ہو۔ دشمن اور منافق، اگر ان دونوں میں سے کسی ایک سے صلح کرنی پڑ جائے تو دشمن سے صلح کر لینا، منافق سے نہیں۔ اللہ کی تمام بہترین عطاؤں میں سے ایک بہترین عطا یہ بھی ہے کہ تمہیں تمہارا ہم خیال انسان مل جائے جس کی سوچ کی خوبصورتی تمہاری سوچ سے ملتی ہو۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں۔ کیا اتنی سزا کافی نہیں کہ اللہ تمہیں سب کچھ دے کر سجدوں کی توفیق نہیں دیتا؟ والدین کی بات پر اتنا یقین تو رکھیں جتنا آپ دوائی پر رکھتے ہیں کہ تھوڑی کڑوی ہوگی لیکن فائدہ مند ہوگی۔ امانت صرف چیزیں یا رقم نہیں ہوتی، امانت راز کی بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی آپ سے اپنے راز، احساسات اور جذبات بیان کرے تو اس میں بھی خیانت نہ کرو۔ اگر آپ شیطان کو تنگ کرنا چاہتے ہو تو ایک آسان کام کرو کہ خاموش رہا کرو۔ آج کل رشتے کانچ کی طرح ہو گئے ہیں کہ سچ کا وزن بھی برداشت نہیں کرتے۔ میٹھے ضرور بنے لیکن اتنے بھی نہیں کہ لوگ آپ کی جلیبیاں ہی بنانا شروع کر دیں۔ اچھا ساتھی وہ ہے کہ جسے دیکھنا تمہیں خدا کی یاد میں مصروف کر دے، جس کا بولنا تمہارے علم میں اضافہ کرے اور جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ وفا ایک ایسا دریا ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا۔ ایک زبان بولنے والے نہیں، ایک جیسے جذبات رکھنے والے ایک دوسرے کو سمجھ سکتے ہیں۔ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی صرف ہڈیاں اور گوشت ہے۔
آنسو وہ خون ہے کہ جسے غم نے پانی بنا دیا.